الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اور اگر خدا تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت اور راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ایک نہایت اہم مضمون ہے جس کو سمجھنے سے انسان کا جو رد عمل ہے دنیا کی چیزوں کے بارے میں وہ بدل سکتا ہے۔ اے انسان، اگر اللہ تجھے کوئی ضرر، دکھ یا تکلیف پہنچا دے تو اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ کوئی خیر، صحت اور غنا وغیرہ پہنچا دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسے چھوڑ کر جو غیروں کی عبادت کرتے ہو انہیں تو خیر و شر پہنچانے کی کچھ بھی قدرت نہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے سر اٹھا کر اللہ کی جو حمد و ثنا بیان کرتے تھے اس میں یہ بھی تھا۔ ترجمہ: اے اللہ، جو کچھ آپ عطا فرمائیں اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ آپ روک لیں اس کا کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی مالداری آپ کے مقابلے میں نفع نہیں دے سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا: اے لڑکے، تو اللہ کا دھیان رکھ، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے آگے پائے گا، اور جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر، اور جب تو مدد مانگے تو اللہ ہی سے مدد مانگ، اور اس کا یقین رکھ کہ اگر ساری امت اس مقصد سے جمع ہو جائے کہ تجھے کچھ نفع پہنچا دے تو اس کے سوا کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری امت اس مقصد کے لیے جمع ہو جائے کہ تجھے کچھ ضرر پہنچا دے تو اس کے سوا کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں درج ہے۔ نفع اور ضرر مقدر ہے اور سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جسے محروم کر دے اسے کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اور وہ جسے دکھ، تکلیف اور نقصان پہنچائے اسے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ ترجمہ: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا اور خبردار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جسے جس حال میں رکھے اسے کامل اختیار ہے، اور وہ حکیم ہے، سب کچھ اس کی مطلق حکمت کے موافق ہے، اور وہ خبیر بھی ہے، سب کے احوال و اعمال کا اسے مکمل علم ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی وہ اپنے حکمت کے موافق اور علم کے مطابق ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو یہ بات سمجھا دے کہ نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔